بچہ اگر ضد کر رہا ہے اسے کس طریقے سے سمجھایا جائے؟ یہاں پر ایک فائن لائن میں ڈرا کرتے ہیں. دیکھیں، ایک جگہ ہے جذبات، ایک جگہ ہے عقل. جذبات کے ساتھ عقل مند جب ضد لگا لے تو وہ خود جذباتی ہوا ہوتا. میں بات سمجھا پا رہا ہوں نا؟ جی جی بالکل. اب جس گھڑی آپ بچے کے ساتھ ضد لگائیں گے، بچہ آپ سے ضد لگانا سیکھنا شروع کر دے گا. بچے کے ساتھ ہی تو ضد نہیں لگائی جاتی. اکثر یہ والدین کہتے ہیں یہ ضد بڑی کردا ہے جی. آپ اس کو دیکھیں، وہ ضد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک چیز کے اوپر اصرار کر رہا ہے، اسی کو ضد کہتے ہیں. بالکل. آپ بھی تو اس کے نہ ہونے پہ اصرار کر رہے ہیں. تو اصرار بمقابلہ اصرار چل رہا ہوتا ہے، اسی کو ضد کہتے ہیں. تو جو ہی آپ اسے تھوڑی لچک کا مظاہرہ کریں گے تو لچک دکھا کے لچک سکھائی جا سکتی ہے نا. تو ہمارے یہاں وہ چیز ہے ہی نہیں. اب مثال کے طور پر سویرے اس نے کہا میں نے انڈا پراٹھا نہیں کھانا، ماں نے کہا میں تو ٹھونسوں گی، کھلانے تمہیں. تو پہلے کیا ہوتا تھا، ہم نے دیکھا ہے کہ مائیں کہتی تھی بھوک سب کو لگتی ہے، یہ فطری فعل ہے، اس کو جب بھوک لگے گی یہ کھا لے گا، زبردستی نہیں کرنی ہم نے اس کے ساتھ. وہ پھر خود ہی ڈھونڈ رہا ہوتا تھا اور وہ کھا لیتا تھا. لیکن ہمارے ہاں وہ چیز نہیں ہے، چونکہ ہمارے بڑوں کی اس طرح سے بسد معذرت وہ تربیت یافتہ نہیں ہے. اب غیر تربیت یافتہ کے ہاں جب ہم تربیت پائیں گے تو اس کے نتائج وہی نکلیں گے جس کو ہم بھگت رہے ہیں. دوسرا ایک یہ بڑا ایشو ہے کہ اب مائیں نا بچوں کے سامنے موبائل لگا کے رکھ دیں گی، یہ لو کارٹون دیکھی جاؤ، ساتھ کھلاؤ ہی جاؤ اسے. وہ اس چکر میں دھیان سارا کارٹون میں اور کھائی جائے گا. یہ انتہائی غیر مناسب ہے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، جو جدید نفسیات ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں تو کوئی ڈیوائس آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے، کوئی ڈیوائس، چونکہ آپ کھانے کو پراپر چبائیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 30 سے 32 دفعہ اس کو چبائیں جو آپ کا لقمہ جا رہا ہے آپ کے اندر. تو آپ جب اس کو چبانے جائیں گے تو کب چبائیں گے آپ اسے؟ جب آپ اس سے لذت لے رہے ہوں گے، آپ اس سے لطف لے رہے ہوں گے، اور لگتا بھی وہی جا کر ہے. یہ جو ٹھونسنا ہے یہ تو معدے کے اوپر جا کے دھڑام سے گرتا ہے، وہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کسی طرز پر. اور وہ کھلا تو اسی لیے رہی ہے کہ یہ صحت مند ہو، بالکل، کہ اس کو کوئی بیماری نہ لگے، وہ صحت مند ہو. تو صحت مند ہونے والے پروسیس میں سے تو وہ گزر ہی نہیں رہا، اور ہوتا وہ یہ وہ ضد لگے ہوتے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. دوسری ہماری بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں بچوں کو مصروف کر دیتی ہیں، وہ اصل میں اسے اس لیے مصروف کرتی ہیں کہ وہ خود مصروف ہونا چاہتی ہیں. وہ خود بھی ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، چیزیں دیکھ رہی ہیں اس کے بعد، یا برتن دھو رہی ہیں، جو بھی کام کر رہی ہیں. تو پہلے والی مائیں کہاں، ان کے پاس تو نہیں ہوتا تھا یہ. وہ کہتے ہیں بچوں چلو باہر کھیل لو فزیکل ایکٹیویٹیز. ہمارے ہاں وہ نہیں ہوتی تھی. اب گھر کے اندر، کیونکہ اب ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ اب غیر محفوظ ہے گلی میں. پہلے بھی تو گلیاں ہوتی تھی، لیکن پہلے سارے محلے کا چاچا بھی تو پھر رہا ہوتا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اب وہ چاچا تو کر وہ دیا، باہر بیٹھے ہوتے تھے، وہ نظر رکھتے تھے بچے کیا کر رہے ہیں. اب تو اس کو آپ نے کر دیا ختم. اب تو اس کی کوئی عزت توقیر رہی نہیں. وہ پھر اب جب آپ اس کو وہ عزت توقیر نہیں دیتے، وہ تو ویسے ڈرتا رہتا ہے کہ میرے اوپر ہی کوئی الزام نہ لگا دے کہ میرے بچے کو اس نے مارا تھا یا میرے بچے کو اس نے ڈانٹ دیا تھا. وہ تو لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے وہ گلی محلے میں تو بھیج نہیں سکتے. پہلے گلی محلے میں خواتین بھی باہر تھڑے پہ بیٹھ جاتی تھی، راتوں کو بیٹھ جاتی، گپ لگاتی، وہ سب کچھ. اب تو وہ سلسلے رہے نہیں. جب وہ سلسلے بدلے ہیں تو ہماری مائیں بہنیں پھر اس طرح سے اکوپڈ بھی تو نہیں ہے نا کہ اب گھر کے اندر اسے انگیج کیسے کرنا ہے. اور اس کے لیے بہترین میں ان سے بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو چائنیز ہیں ان کی مائیں کیسے فزیکل ایکٹیویٹی میں اپنے بچوں کو مصروف کرتی ہیں. آپ کوئی بھی چائنیز فزیکل ایکٹیویٹی والے بچوں کو آپ دیکھ لیں، کہیں بھی ریلز نکال لیں، وہ آپ کو بتا رہی ہیں. کام تو وہ بھی کرتی ہیں، ہم سے تو بہت زیادہ کام کرنے والے خواتین ہیں. وہ باہر بھی کام کرتی ہیں، وہ گھر میں بھی کام کرتی ہیں، وہ بچے بھی سنبھالتی پالتی ہیں. سب کچھ ممکن ہے اگر ہم تربیت کر دیں. کس کی؟ ماں کی، باپ کی. باپ کی صرف اتنی تربیت ہو جائے نا کہ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھے، وہ اس کے بچوں کو خود ہی خوش رکھ لے گا.